بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے۔ میں ہوں ریحان احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ریحان احمد چینل آن یوٹیوب۔ دوستو، آج کی ویڈیو کا عنوان ہے سنگین غلط فہمی۔ عباسی دور میں مسلمانوں کے اندر دینی زوال آیا۔ اس زمانے میں مسلمانوں کا یہ حال ہوا کہ کچھ رسمی اعمال اور مخصوص وضاقتہ دینداری کی علامت بن گئے۔ اسی زمانے میں قصاص یعنی اسٹوری ٹیلرز پیدا ہوئے۔ وہ ان رسمی اعمال کے پراسرار فضائل پر خود ساختہ کہانیاں لوگوں کو سنانے لگے۔ اس طرح لوگ اس رسمی دینداری پر مزید پختہ ہو گئے۔ اپنا محاسبہ کرنے کا جذبہ ختم ہو گیا۔ موجودہ زمانے میں یہی خرابی مزید اضافے کے ساتھ ظہور میں آئی ہے۔ موجودہ زمانے کے مسلمانوں نے ان رسمی اعمال کو دینداری سمجھ لیا۔ دوبارہ ان کے درمیان ایسی شخصیتیں اور ایسی جماعتیں پیدا ہوئی ہیں جو ان رسمی اعمال کے فضائل کے بارے میں لوگوں کو پراسرار قسم کے قصے کہانیاں سنا رہے ہیں۔ اس طرح وہ مسلمانوں کے اندر محاسبے کا مزاج تو پیدا نہیں کرتے، البتہ فضیلت کی کہانیوں کے ذریعے وہ ان کے اندر یہ فرضی یقین پیدا کر رہے ہیں کہ تمہاری رسمی دینداری ہی اصلی دینداری ہے اور اسی کے ذریعے تم خدا کی نصرتوں کو حاصل کرو گے اور آخرکار جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ یہ بلا شبہ گمراہی ہے۔ جو لوگ اس گمراہی سے بے خبر ہیں وہ اندھے پن کا شکار ہیں، اور جو لوگ اس سے باخبر ہیں مگر وہ اس کے بارے میں خاموش ہیں وہ حدیث کے الفاظ میں گونگے شیطان بنے ہوئے ہیں۔ موجودہ زمانے میں اصلاح امت کا سب سے بڑا کام یہی ہے کہ مسلمانوں کو اس تباہ کن غلط فہمی سے باہر لایا جائے۔ پچھلی امتیں جس بگاڑ کے شکار ہوئیں، اس بگاڑ کو قرآن میں امانی کہا گیا ہے۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 78۔ امانی سے مراد خوش فہمی ہے، یعنی کچھ رسمی اعمال کرنا اور اس پر بڑے بڑے انعامات کی امید قائم کر لینا۔ یہی پچھلی امتوں کی بگاڑ تھی، اور حدیث کی پیشگوئی کے مطابق یہی سب مسلمانوں کے ساتھ بھی آخر میں پیش آئے گا۔ دوستو، ویڈیو چھوٹی ضرور ہے، لیکن اگر ہم غور کریں تو اس میں ایک بہت بڑے مسئلے کا ایک بہت بڑا بیان موجود ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک دفعہ دیکھنے پر بات پوری طرح سے آپ پر واضح نہ ہو سکے تو اس کو دوبارہ سنیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ اس میں موجود پیغام کو ضرور سمجھ لیں گے۔ اپنی رائے سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے گا اور اپنی دعا میں مجھے ضرور یاد رکھیے گا۔ اب ریحان احمد آپ سے اجازت چاہے گا۔ اللہ پاک آپ پر اپنی رحمتوں کی برسات فرمائے اور ہم سب پر اپنا انعام فرمائے۔ اللہ حافظ۔